السلام علیکم۔ آج ہم سورت جن کے بارے میں بات کریں گے۔ تصور کیجئے ایک ایسی رات کا جب صدیوں سے چلا آ رہا کائنات کا ایک پرانا قانون اچانک ٹوٹ گیا۔ آسمان کے ستارے جو اب تک صرف خوبصورتی کی علامت تھے اچانک شکاری بن گئے۔ صدیوں سے آگ سے بنی ایک اندیکھی مخلوق جسے ہم جنوت کہتے ہیں آسمان کی بلندیوں تک جا کر فرشتوں کی باتیں چرا لیا کرتی تھی، لیکن اس رات جیسے ہی وہ اوپر پہنچے ان پر دہکتے ہوئے شعلوں کی بارش ہونے لگی۔ یہ ستارے نہیں تھے، یہ شہام ثاقب تھے، آسمانی رازوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے پہرے دار۔ جنوت کی دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کے سردار ابلیس نے چیخ کر اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور معلوم کرو کہ زمین پر ایسا کون سا عظیم واقعہ پیش آیا ہے جس نے آسمان کے راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ اسی تلاش میں جنوت کا ایک گروہ بھٹکتا ہوا مکہ کے قریب وادی نخلا تک پہنچا۔ اندھیرا گہرا تھا، سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک آواز گونجی۔ وہ آواز کسی انسان کی شاعری نہیں تھی بلکہ عرش سے نازل ہونے والا کلام تھا۔ وہاں اللہ کے رسول فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جیسے ہی وہ آیات ان جنوت کے کانوں سے ٹکرائیں ان کے قدم زمین میں جم گئے۔ وہ روحیں جو آگ سے بنی تھیں اس نورانی کلام کو سن کر موم کی طرح پگھلنے لگیں۔ انہوں نے آپس میں سرگوشی کی، خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ تلاوت ختم ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ نور ہے جس کی وجہ سے آسمان کے پہرے سخت کر دیے گئے ہیں۔ وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے اور ایک ایسا اعلان کیا جس نے غیب کی دنیا میں بھونچال پیدا کر دیا۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ اس داستان کا سب سے خوفناک اور حیران کن منظر ابھی باقی تھا۔ نبوت کے 10ویں سال طائف کے پتھروں سے لہولہان ہو کر واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک رات فیصلہ کیا کہ وہ خود جنوت کی دنیا کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیا۔ وہ رات اتنی تاریک تھی کہ چاند کی روشنی بھی دم توڑ رہی تھی۔ وادی کے ایک انتہائی ویران اور خوفناک حصے میں پہنچ کر نبی کریم نے زمین پر اپنی لکڑی سے ایک لکیر کھینچی اور ایک دائرہ بنایا۔ اپنے سخت لہجے میں تاکید فرمائی، عبداللہ، اس دائرے کے اندر ہی رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے تم کتنی ہی خوفناک شکلیں دیکھو یا آوازیں سنو، اس لکیر سے باہر مت نکلنا۔ اگر تم نے قدم باہر رکھا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم اندھیرے کے اس سمندر میں آگے بڑھ گئے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک وہاں ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ آسمان سے کالی گھٹاؤں کی طرح بلند اور خوفناک سائے آتر رہے ہیں۔ وہ انسان نہیں تھے بلکہ نصیبین کے جنوت تھے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں نبی کریم کے گرد جمع ہونے لگے۔ کچھ اتنے عظیم الجثہ تھے جیسے پہاڑ کھڑے ہوں۔ فضا میں ایسی زبانیں گونجنے لگیں جنہیں کسی انسان نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ عبداللہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سائے نبی کریم کو مکمل طور پر گھیر چکے ہیں، جیسے بادلوں کا ایک ہجوم ہو۔ پوری رات یہ منظر جاری رہا۔ جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو وہ سائے بادلوں کی طرح چھٹ گئے۔ لیکن یہ جنوت آخر ہیں کون؟ ہماری ہی طرح یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں جنہیں انسانوں سے ہزاروں سال پہلے امارج یعنی دھوئیں کے بغیر خالص آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کی دنیا میں بھی ہماری طرح قبیلے، خاندان اور مذاہب ہوتے ہیں۔ کچھ نیک ہوتے ہیں اور کچھ ابلیس کے لشکر جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سانپوں اور کالے کتوں کی شکل میں پھرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جنو مقرر ہوتا ہے جسے قرین کہا جاتا ہے؟ وہ پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اسے برائی کی طرف الفاقساتا رہتا ہے۔ ان کی طاقت بے حساب ہے۔ وہ پلک جھپکتے ہی میلوں کا سفر طے کر سکتے ہیں اور پہاڑوں جیسی بھاری عمارتیں تعمیر کر سکتے ہیں۔
जनवत का वो कबीला जो इस रात मुसलमान हुआ, उन्होंने नबी करीम से अपनी खुराक के बारे में सवाल किया। आपने उन्हें वो तारीखी तोहफा अता फरमाया जो आज तक कायम है। हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, वो उनके हाथ में आते ही गोश्त से भर जाएगी और खुश्क गोबर उनके जानवरों का चारा बनेगा। इसीलिए इस्लाम में हड्डी और गोबर से इस्तिंजा करना मना है, क्योंकि यह हमारे इन उन देखे भाइयों की ग़िज़ा है। ये जनवत भी हमारी तरह क़ियामत के दिन जवाबदेह होंगे। जो मुसलमान हो गए वो सच्चाई के मुतलाशी थे, और जो जालिम रहे वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे।